پہلا سوال تو لوگ آبویسلی جاننا چاہ رہے ہیں اب پلانس کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں ارشد، جو آپ نے شروع میں بات کی، میری طرح کے آدمی سیاست میں آیا کیوں، تو میں تو سیاست میں آیا ایک مشن لے کے آیا تھا، کیونکہ اگر آپ کی مشن نہ ہو تو کوئی بھی آدمی 22 سال اپنی زندگی کے کسی چیز کے اوپر ضائع نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ نے ذاتی مفادات کے لیے کرنا ہے تو جس آدمی کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے وہ کون اپنی 22 سال زندگی سیاست میں دھکے کھائے گا. اور 14 سال تو مذاق اڑتا رہا نا میرا، سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. تو ایک مشن تھی میرے ہمیشہ ذہن میں، اور وہ مشن شروع ہوئی تھی جب میں جب بڑا ہو رہا تھا. تو میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے یہ یاد کراتے تھے کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی انگریز کی. تو وہ انگریز کی غلامی میں کیا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ایک لیول سے وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے. جتنے بھی قابل ہوں اوپر انگریز ہی بیٹھا تھا، وہ بڑے عہدوں کے اوپر انگریز تھا، حکم انگریز کا چلتا تھا. آپ جو مرضی نیچے کرنا چاہے کر لیں، لیکن جدھر انگریز کا انٹرسٹ آ گیا وہ انگریز کا انٹرسٹ ہی تھا. تو وہ جو مرضی کرے، یہاں سے چیزیں لے جائے. برطانیہ امیر ہوتا گیا، ہندوستان غریب ہوتا گیا، اس کو لوٹتا گیا. جو غلام تھے وہ اس کو نہیں پوچھ سکتے تھے. تو ہمیں یہ بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ اگر آپ اس آزادی کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ آزادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. اس کے لیے مسلسل ایک جد و جہد کی ضرورت ہے. تو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہم غلامی کی طرف چلتے گئے. اور یہ پھر یہ خاص طور پہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اس کا جوڈیشل قتل کیا گیا تو تب سے ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ جی امریکہ ہی فیصلہ کرے گا پاکستان کا. لیکن پھر بھی ضیاء الحق میں پھر بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی تھوڑی سی خودداری تھی. لیکن گرتے گئے ہم. جب یہ دو لوگوں کو چوروں کا دور آیا، یہ جو دو ڈاکو فیملیز تھیں، زرداری اور نواز شریف جب سے آئے ہیں، ان کا صرف مقصد پیسے بنانا تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی پاکستان کی خودداری کی. یہ لیٹتے ہی گئے ان کے سامنے. تو ہمارے سامنے رمزی یوسف کو پکڑایا، پھر احمد کانسی کو پکڑایا. وہاں احمد کانسی کے جج نے، اس کے وکیل نے، جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں پاکستان کو کوئی قانونی کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑا دیا اس کو امریکہ کو، تو جج نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بھی ڈالرز کے لیے بیچتے. یہ تھی ہماری ریپوٹیشن. تو ہم گرتے ہی گئے. اور دیکھیں، اگر آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں، دنیا اسی طرح ہی آپ کو استعمال کرتی رہے گی. تو مجھے یہ تھا ہمیشہ، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر میں ہم گئے امریکنوں کے ساتھ. ایک ہی دھمکی دی کہ جی ہم آپ کو بومب کر دیں گے اسٹون ایج میں. تو چاروں چھانے چت ہو گئے. اور ان کی جنگ میں ہم نے اپنے آپ کو ذلیل بھی کیا، اپنی قوم کی بھی تباہی کی، 80,000 اپنے لوگ بھی مروا دیے. اب بھی دھمکی وہی تھی کہ وی ول ٹیک یو ہیڈ آن، یا اس سے مختلف تھی؟ دیکھیں، تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دھمکی تھی، اس دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا. اور اس کے بعد پھر یہ جو دو آئے واپس، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والے، ان دونوں نے تو جو بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی. انہوں نے تو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے. تو اتنی شرمناک چیز تھی کہ گورنمنٹ مذمت کرتی تھی، اندر سے انہوں نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی. انہوں نے اور ہمیں ذلت سے دیکھا. اس کی ایک سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتے، کیوں یہ ہمارے ساتھ ہمیں کہتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں مذمت کرتے ہیں. سو پاکستانی گرتے گئے. یعنی جو بیرون ملک پاکستانی، وہ کیوں آج میرے ساتھ سارے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ گورنمنٹ اپنی عزت ہی نہیں کرواتی تھی. قوم کے جب حکمران اپنی عزت نہیں کرواتے، اس قوم کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا. تو یہ بیچارے باہر جب جاتے تھے، ہرا پاسپورٹ دیکھتے تھے، لائنوں میں کھڑے ہیں، علیحدہ لائنوں میں کھڑے. میں کئی دفعہ گیا تو جب انہیں ہرا پاسپورٹ دے کے انہوں نے علیحدہ لائن پہ کھڑا کر دیا. ہمیں ذلیل کرتے تھے وہ، کیونکہ ہماری لوگ پکڑ کے گوانٹانو میں انہوں نے پکڑا دیے، بیچ دیے. سو ہم نے کبھی اپنی عزت نہیں کروائی. ہم امریکنوں کو اتنا برا بھلا نہ کہے. ان کو تو عادت پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دھمکی دو تو یہ سارے گر جاتے ہیں. تو یہ جو اب آپ نے بات کی دھمکی، یہ دھمکی جو دی گئی، یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ 22 کروڑ کے پرائم منسٹر کو وہ ایک انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو. اور میں ایمبیسڈر کو داد دوں گا کہ اس میں خودداری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کو ڈیمارش بھیجو.
اس کے بعد جو سائفر میں کہتا ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو الیکٹڈ 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو بڑی کانسیکوینسز ہوں گی, اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے, اس کو یورپ آئسولیٹ کرے گا. یعنی اس کی جرت یہ کہنے کی, اور پھر کہتا کہ جو بھی آئے گا اس کو معاف کر دیں گے. مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ شہباز شریف آئے گا, تو پھر یہ نہیں اس نے کہا کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کو جیسے آپ نکالیں گے ہم معاف کر دیں گے آپ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.